حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ سوال یہ ہے کہ خود کو صرف مسلمان کہنا کیسا ہے؟ کیا وہ بندہ مسلمان مانا جائے گا یا نہیں؟ لوگ آج کل خود کو مسلمان کہتے ہیں، کسی اہل سنت کی طرف نسبت نہیں دلاتے۔ اگر یہ دیکھو لوگوں کے اندر یہ جو بد مذہبیت بڑھ رہی ہے، جیسے جیسے سوشل میڈیا پہ لوگ اپنی آسانی کے تحت اس کو بھی چاہتے ہیں جو ان کے مسئلہ ان کی خواہش کے مطابق بتاتا ہے تو اس کو وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، پھر وہ بندہ جیسا درس دیتا ہے وہ اس کو مان لیتے ہیں۔ خود کو مسلمان کہنا، یہ تو صحابہ کے دور میں بھی اس طریقے کے فتنے آئے تھے کہ ان کو پرکھنے کے لیے الگ الگ علامتیں صحابہ کے پاس بھی تھی، اسی طریقے سے یہ ہر دور میں آتا رہا ہے۔ اور جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم خود کو صرف مسلمان ہی کہیں، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نام ہمارا مسلمان رکھا ہے، تو سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ پھر قادیانی اگر خود کو مسلمان کہیں گے تو آپ لوگوں کو کیسے بتاؤ گے کہ آپ قادیانی نہیں ہو؟ پھر تو آپ کو اس میں ایک ٹائٹل ایڈ کرنا پڑے گا کہ ہم غیر قادیانی مسلمان ہیں، یعنی ہم قادیانی والے نہیں ہیں، دوسرے قادیانی مسلمان ہیں، تو بھی ایک لمبا نام آئے گا۔ صحابہ کرام بھی یہی کرتے تھے کہ جب روزہ نماز کسی ایسے شخص پہ دیکھتے تھے نا کہ جس کے اندر منافقت کی علامتیں ہیں، روزہ بھی ہے نماز بھی ہے، تو حضرت علی کے ذکر سے پہچانتے تھے کہ یہ علی کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے۔ حضرت علی کے ذکر سے جب چہرہ بدل جاتا تھا تو وہ اندازہ لگا لیتے تھے کہ یہ بندہ اہل محبت میں سے نہیں ہے۔ حالانکہ جو نہیں ہوتا تھا وہ بھی یہی کہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، روزے نماز سب ہوتے تھے، لیکن ایک علامت تھی ان کے پاس الگ جانچنے پرکھنے کی۔ تو یہ جو اہل سنت سواد اعظم کی جماعت ہے، یعنی اہل سنت و جماعت جس کو کہتے ہیں، حقیقت میں مسلمان ہی ہیں۔ یہ کوئی نیا ایسا نہیں ہے کہ آسمان سے نئی نازل ہوئی کوئی جماعت ہے، اہل سنت ہی مسلمان ہیں۔ ان کو شارٹ فارم میں سنی کہتے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ کہاں نبی نے کہا ہے سنی، کہاں نبی نے کہا ہے شیعہ وغیرہ، تو یہ چیزیں تو عقیدوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ اب جس کو شریعت کا علم ہے ہی نہیں، اس کو بندے کو ایک لفظوں میں کیا بتایا جائے کہ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ سب چیزیں اصولوں سے ہوتی ہیں، بندہ بیٹھے بات کرے تو اس کو سمجھ میں آئے گی۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے منگل گرہ کے اوپر کوئی یان گیا اور وہ پلٹ گیا، لوگ اس میں اپنی اپنی تھیوری دے دیں جو جاہل ہیں کہ اس کو ایسا چلانا چاہیے تھا، ویسا چلانا چاہیے تھا، جبکہ سائنٹسٹ جو ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کہاں غلطی ہے کیا غلطی ہے، اور وہ پبلک کو نہیں سمجھا سکتے۔ یہی سب سے بڑی پریشانی ہے کہ جو اس فن کا جاننے والے نے اس کو بتایا ہی نہیں جا سکتا کہ یہ مسئلہ کیوں پیش آیا۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہ خود کو مسلمان کہتا ہے تو وہ بائی ڈیفالٹ سنی ہی ہے، اگر وہ ایسا ہے کہ اس کے عقیدوں میں کوئی خرابی نہیں ہے اور وہ صحیح العقیدہ سنی ہے، تمام عقیدے اس کے سنی کے ہیں، وہ پھر کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے کہ واقعی مسلمان ہے، اور جو سنی ہے وہ بھی مسلمان ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ میں سنی نہیں ہوں مسلمان ہوں، تو آپ کے والد یا ان کے دادا وغیرہ یہ جتنے ہزار سال سے علماء اکرام گزرے ہیں، تو کیا وہ سنی تھے تو مسلمان نہیں تھے؟ آپ 1400 سال کے بعد نئے مسلمان آئے ہو۔ اس اعتراض میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پرانے لوگ تو کفر بھی کرتے تھے، تو کیا ان کی ہر بات مان لی جائے؟ قرآن کی آیت بھی لاتے ہیں کہ پرانوں کی پیروی مت کرو جو گمراہ قسم کے تھے۔ تو بھائی وہ جو پرانوں کی پیروی نہ کرنے کا حکم ہے، وہ مشرکین کی پیروی نہ کرنے کا حکم ہے کہ جو کافروں کی پیروی کرتے تھے، ان کے والدین یا وہ ہوتے تھے، اس کو چھوڑ کے آپ اسلام کی پیروی کرو۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے والے کیا غلط تھے، اس سے مراد پبلک نہیں ہوتی، عوام نہیں ہوتی، اس سے مراد علماء ہوتے ہیں، اور اس میں خواص بھی ہوتے ہیں کہ علماء بھی کیا پہلے کے جو محدثین مفسرین تھے ان سب کو یہ علم نہیں تھا کہ صرف مسلمان کہو، اہل سنت کہنے کی ضرورت نہیں؟ کیونکہ یہ تو ابھی 2023 میں لوگ اس طریقے کے نئے چوزے انڈے میں سے پیدا ہوئے، ان کو پچھلے اسلام کا اتہاس پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام میں کتنے فرقے اور فتنے آئے ہیں جن کو علماء نے ان کی پیدائش سے پہلے دفن کر دیا۔ ان کو وہ تاریخیں بھی نہیں پتہ۔ جب ان کو معلوم ہی نہیں، اس لیے ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اسلام میں اسلام ہی کا نام لینے والے بہت سارے فتنے آئے ہیں جنہوں نے نیا نیا دین پیش کرا، اور علماء اہل سنت نے آج ان کی قبریں کھود کے ان کو کئیوں کو تو دفنا ہی دیا، ہزاروں سال پہلے ہی دفنا دیا، کہ جو آج ان کے وجود بھی نہیں ہے۔ وہ کیوں وجود بھی نہیں ہے؟ وہ اسی لیے اگر یہی مان لیا جاتا ہے کہ سب مسلمان ہیں، بس سب کو مسلمان ہی جانو، تو پھر عقیدوں میں کفر والے کو مسلمان کیسے جان لیں گے؟ اور یہ جو سب کو مسلمان کہنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ قادیانیوں کو الگ کر کے خود کو سب کو مسلمان کہتے ہیں۔ مطلب ایک جماعت تو ان کے پاس بھی ہے کہ جس کو الگ رکھنا ہے اور سب کو مسلمان کرنا ہے۔ تو سوال یہی ہے کہ اس کو بھی بیچاروں کو الگ کیوں کرنا ہے تمہیں؟ اگر ان کو الگ ان کے عقیدوں پہ کرنا ہے تو سوال یہ ہے کہ عقیدوں کی بنیاد پر صرف وہی الگ ہوں گے یا اور بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ تو جس کے عقیدوں میں خرابی ہوگی وہ بندہ الگ ہو جائے گا۔ تو خود کو مسلمان کہنے میں حرج نہیں ہے، لیکن وہ بندے کے عقیدے بھی مسلمان ہونے چاہیے، ورنہ تو قادیانی بھی مسلمان کہہ دے گا تو کوئی اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے اگر جو بندہ خود کو مسلمان کہتا ہے آج کے دور میں، اس کے عقیدے بالکل درست ہے، تو اس میں خرابی نہیں،
اور وہ مسلمان کہنے کے باوجود بھی سنی ہی ہے، چاہے وہ کتنا انکار کرے، کیونکہ اس کو خود نہیں پتہ کہ وہ حنفی سنی ہے، اس کے والد، ان کے والد، باپ دادا سب حنفی سنی ہی چلتے آئے۔ اس کو ایسا سمجھے کہ کوئی شخص موبائل خریدتا ہے نا، آپ اس کو اینڈرائڈ یا موبائل کہتے ہو، اور حقیقت میں یہ موبائل کم کیلکولیٹر بھی ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر ان بلڈ کیلکولیٹر ہے۔ اب کوئی اس کو ایکسیپٹ نہ کرے کہ میں نے کیلکولیٹر بھی لیا ہے، وہ یہ کہتا رہے کہ میں نے صرف موبائل خریدا، میرے پاس صرف موبائل ہے، اور بائی ڈیفالٹ یہ چیز فکس ہے کہ اس کے اندر موبائل بھی ہے اور کیلکولیٹر بھی ہے۔ اب وہ نہیں مانے یا نہیں کہے تو نہ کہنے سے کیلکولیٹر کا وجود ختم نہیں ہو جائے گا، وہ اس کے اندر ہے اور تھا۔ اسی طرح اگر کوئی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو وہ ظاہر ہے کہ سنی ہی مسلمان ہوگا، اہل سنت و جماعت کا ہی ہوگا، اس کو علم نہیں ہے پرانی چیزوں کا یا پچھلے علماء کا، اسلام کی تاریخ کا، تو یہ اس کی اپنی جہالت والی بات ہے کہ وہ علم نہیں رکھتا۔ اب یہ بھی انڈے سے نکلا اور اس نے سیدھا یوٹیوب کھولا، کوئی ویڈیو دیکھی اور لوگوں کے اندر محقق بن گیا کہ میں نے تحقیق کر لی کہ صرف مسلمان ہے۔ اس کی تحقیق بھی صرف ایک ویڈیو کی بیس پر ہو گئی، اس نے پڑھا لکھا کچھ بھی نہیں، کتابیں اس کے پاس کچھ نہیں، صرف گوگل کرا تحقیق کر لی۔ تو یہ جو موبائل ہوتا ہے نا، یہ بھی موبائل کم کیلکولیٹر ہی ہوتا ہے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے۔ ٹھیک ویسے ہی جو خود کو مسلمان کہہ رہا، عقیدے اس کے صحیح ہیں، عقیدے اس کے درست ہے، تو وہ مسلمان ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ سنی مسلمان ہے۔ اب وہ لفظ سنی سے اگر نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہتا تو یہ اس کی جہالت والی بات ہے، لیکن جس کے عقیدوں میں خرابی ہے تو پھر تو وہ خود کو مسلمان بھی کہے گا تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ قادیانی اور اس طریقے کے پہلے ہزاروں سال سے جو فتنے دفن ہو گئے، وہ خود کو مسلمان ہی کہتے تو اور ان کو دفن کر دیا گیا۔ دین الہی تو شاید آپ نے سنا ہی ہوگا، اس کے اندر بھی یہی تھی کہ بہت ساری اچھی باتیں قرآن حدیث کی تھی، پھر اس کو مکس اپ کرنے کے بعد جو ہے نا لوگوں کے اندر پیش کر دیا گیا، تو علماء نے اس کا بھی رد کرا، اس کو بھی دفن کرا، اور ایسی بہت سارے فرقے آج بھی موجود ہیں اور پہلے بھی موجود تھے، اور یہ سب اہل سنت سے، مسلمان کی جماعت سے ٹوٹ کے گئے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرقوں میں مت بٹو، یہ لوگ بن گئے، اور جو بن گئے آج وہی آپ کو درس دے رہے ہیں کہ فرقوں میں مت بٹو۔ اور ان سے پوچھو کہ تم بنے کتنے ٹائم پہلے ہو، تم فرقوں میں نئے میں آئے کتنے ٹائم پہلے ہو، وہ خود کہیں گے ہاں ہم اپنے باپ دادا سب کی اس جماعت کو چھوڑ کے نکل کے ہم فلاں میں آئے ہیں، اور اب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ فرقوں میں مت بٹو۔ یعنی جو بٹ گئے، بن گئے نئے، وہی آج کل درس دیتے ہیں کہ فرقوں میں نہیں بٹنا چاہیے، اور خود کو مسلمان وہ فورسفلی اس لیے کہتے ہیں، ان کو خود پتہ ہے کہ ان کے عقیدے درست نہیں ہیں، اس لیے مسلمانوں کو توڑنے کے لیے بات کہی جائے گی کہ مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ۔ تو کیا کروڑوں مسلمان جو پہلے سے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں کیا؟ کیا آپ کے باپ دادا والد صاحب یہ سب مسلمان نہیں تھے کیا؟ تو اب آپ کو سوچ رہی ہے کہ مسلمان بن جاؤ، آج ہی مسلمان بنانا ہے، اور ان کے پیچھے جو 7 نسلیں گئی ہیں وہ کس مذہب پر تھیں؟ ظاہر ہے کہ وہ بھی مسلمان ہی تھی، اور ان کے علم کی کمی ہے، ان کو اتہاس معلوم نہیں ہوتا، اس لیے اس طریقے کی بچکانہ باتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ چل تجھے بھی بخشوا دوں، تیری باری آ گئی۔